الحمد لله أحمده وهو المحمود أبدا أبدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا. لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما بلغ ما غبى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ولا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پرنور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ کے صدقے تیرے محبوب قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سائی پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جلی انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، الحمدللہ حج کا سیزن اور قربانی کا سیزن ہم گزار بیٹھے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں نے حج کی سعادت بھی حاصل کی، عمرے کی سعادت بھی حاصل کی، قربانی کی سعادت بھی حاصل کی۔ بہت سارے لوگ موسمی اثرات سے متاثر ہو کر بہت سارے فریضے نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، گرمی بہت،
اس میں کوئی شک نہیں کہ گرمی بہت ہے۔ 3 صحابی بڑے معروف جلیل القدر صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، سفر بڑا لمبا تھا، جون جولائی کا مہینہ تھا، عرب میں کھجوریں تقریباً پک چکی تھیں اور اہل مدینہ کی معیشت کا زیادہ تر انحصار کھجوروں کے باغات پر ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اعلان فرما دیا کہ صبح سب صحابہ نے اپنی اپنی سواریاں، اپنی تلواریں، اپنا راشن پانی، جو جس کو توفیق ہے وہ لے کر تبوک کی طرف روانہ۔ بہت سارے لوگ چلے گئے اور بہت سارے رہ بھی گئے۔ جو رہ گئے ان میں اکثر منافق اور رہ جانے والوں میں 3 صحابی جلیل القدر جن کے دل میں نفاق نہیں تھا، ایمان پختہ تھا، رسول سے محبت کرتے تھے، سستی اور کاہلی میں رہ گئے کہ چلو ابھی کھجوریں اتر رہی ہیں، یہ اتروا لیتے ہیں، ان کو گھر میں رکھوا لیتے ہیں، ہمارے پاس تیز گھوڑے بھی ہیں، یہ اونٹوں والے تو تھوڑا سست چلتے ہیں، گھوڑا تیز دوڑتا ہے، ہم ان کو راستے میں مل لیں گے، آج جائیں گے، کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے۔ اس طرح جب اس طرح کرتے کرتے ان کو ہفتہ گزر گیا تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب ہم لشکر میں نہیں مل سکتے۔ اللہ کے رسول جب تبوک سے واپس آئے تو منافقین جو تھے انہوں نے اپنے اپنے بہانے پیش کرنے شروع کر دیے۔ کسی نے کہا میرا بچہ بیمار تھا، کسی نے کہا ہماری فلاں فوتگی ہو گئی تھی، کسی نے کوئی عذر، کسی نے کوئی عذر، اور سارے جھوٹ کے عذر منافقین نے آپ کو بتائے اور آپ نے ان کی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ اس طرح کے عذر تھے جس طرح ہمارے بچپن میں ہم اسکول سے ماسٹر جی سے چھٹی لیتے تھے، ایک نانی کو پتہ نہیں 10 دفعہ مارتا کہ ہماری نانی مر گئی ہے تو چھٹی دے دو، اگلے سال وہ سال بھول جاتا تھا۔ کوئی تیز حادثے والے ہوتے تھے اور یاد تیری کتنی نانی ہے، پچھلے سال بھی نانی تیری مری تھی اور اب بھی تیری نانی مر گئی۔ اب بھی مدرسوں میں جو مقامی بچے ہوتے ہیں اسی طرح چھٹی لیتے۔ تو منافقین نے اس طرح بہانے بنا بنا کر عذر پیش کر کے اللہ کے رسول سے معافی مانگی۔ یہ جو 3 صحابی تھے، چونکہ یہ منافق نہیں تھے، سچے صحابی اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے، لوگوں نے ان کو بھی مشورہ دیا کہ یار ہم نے بھی اس طرح بہانہ بنایا، معافی مل گئی، تم بھی بہانہ بنا لو، معافی مل جائے۔ وہ کہتے تھے یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم نے اگر بہانہ بنایا بھی نا اللہ ان کو بتا دے گا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، پھر تو بڑی بدنامی ہو۔ ہم سچ ہی بولیں، کچھ بھی ہو جائے ہم سچ بولیں۔ تینوں نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی عذر نہیں، نہ بچہ بیمار تھا، نہ نانی مری تھی، نہ کوئی اور بہانہ تھا،
بس ہم آج کل کرتے، باغ بھی کھجوروں کے تیار تھے، کھجوریں اتر رہی تھی، ہم نے کہا یہ اتروا لیتے ہیں، آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، کرتے کرتے جب ایک ہفتہ ہو گیا تو ہم نے سوچا اب تو جانا بیکار ہے، اب تو آپ واپس آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابیوں سے بائیکاٹ کی، نہ کوئی گفٹ دے، نہ کوئی ان سے گفٹ لے، کوئی صحابی آ کر ان کو سلام کرے، ان کو سلام نہ کرے، اور اگر یہ کسی کو سلام کریں تو وہ بآواز بلند ان کو جواب نہ دے۔ بڑے پریشان۔ اب آپ صحابہ کرام کی اطاعت رسول کا جذبہ دیکھیے۔ ایک دن اللہ کے رسول نے پیغام بھجوایا کہ اپنی بیویوں کو خود سے جدا کر، گھر میں جو رہتے ہیں نا، تو ظاہر بات ہے بیوی کھانا بھی پکا رہی ہے، روٹی بھی پکا رہی ہے، کپڑے بھی دھو رہی ہے، آپ نے فرمایا بیویوں کو خود سے جدا کر، یعنی ان کو میکے دے۔ ان صحابہ کرام نے پوچھا، رسول اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ آیا صرف میکے بھیج دیں یا طلاق دے دیں؟ یعنی وہ اس بات پر بھی تیار ہے، اگر آپ کہتے ہیں طلاق دے دو تو ہم طلاق دینے پر بھی تیار۔ آپ نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دو، صرف میکے دے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ مسجد نبوی میں آیا، جہاں اللہ کے رسول بیٹھے ہوتے تھے، میں قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتا، اور جیسے میں آ کے کھڑا ہوتا میں کہتا السلام علیکم، اور ترچھی نظروں سے میں رسول اللہ کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا، آیا یہ مجھے جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ میں ترچھی نظروں سے دیکھتا، آپ آواز تو نہیں نکالتے لیکن میرا سلام کرنے پر آپ کے ہونٹ حرکت میں آتے، میں سمجھ جاتا تھا کہ آپ دل سے ناراض نہیں ہیں، اوپر سے ناراض ہیں۔ اس سے مجھے بڑی تسلی ملتی۔ نجران کے عیسائی بادشاہ نے ان کو خط لکھا اسی دور، کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قدر نہیں کی، تم جس پائے کے جس معیار کے آدمی ہو، انہوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ ہمارے پاس آؤ، یعنی عیسائی بن جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیں گے، وزیر بنا دیں گے، یہ بنا دیں گے۔ اس دن خط انہوں نے پڑھا، خط کو تندور میں ڈالا، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ یا اللہ، میں کیا اتنا گر گیا ہوں کہ شیطان کو بھی مجھ سے یہ امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں کہ میں اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو جاؤں گا۔ رات کا وقت تھا، مکان کی چھت پہ بیٹھے تھے، نفل پڑھ کے دعا مانگ رہے تھے، رو رہے تھے اللہ سے۔ یہ تقریباً 90 دن بعد کی بات ہے، یعنی 3 مہینے ہو گئے۔ کسی منادی دینے والے نے منادی دی ہے، کہا اے مرارہ، اے ہلال، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشی خوشی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیات اتاری، یہ سورہ توبہ کی آیات ہے، آیت نمبر 81 اور 82 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ فرمایا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ
ان لوگوں نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا رسول اللہ کے پیچھے رہ جانے پر، پیچھے بیٹھ جانے پر۔ وَقَرِبُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کریں، مال کے ذریعے بھی اور جان کے ذریعے بھی۔ وَلَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ فرمایا یہ گرمی کی شدت سے، جون جولائی کی تپتی دھوپ سے، مکے اور مدینے کی گرمی سے گھبرا کر گھروں میں بیٹھ گئے اور جہاد کے سفر پر روانہ نہ ہوئے، اے حبیب انہیں بتا دیجئے قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، دوزخ کی گرمی، دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ تم گرمی سے بچنے کے لیے گھروں میں بیٹھتے ہو، کہیں بیمار نہ ہو جاؤ، کہیں مر نہ جاؤ۔ یاد رکھ لو موت صرف سڑکوں پہ نہیں آتی، موت صرف میدانوں میں نہیں آتی، موت گھروں میں بھی آ جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن دنیا سے رخصت ہوئے، ساری زندگی ان کی میدان جہاد میں گزری۔ جب تک کافر تھے تو اسلام کے خلاف لڑتے رہے، جب مسلمان ہوئے تو کفر کے خلاف لڑتے رہے۔ ساری زندگی تلواروں کے سائے میں گزری، یا گھوڑے کی پشت ہوتی، ہاتھ میں تلوار ہوتی، دو ہی نیتیں ہوتی، یا شہید ہو جاؤں یا کسی کافر کو مار دوں، اس کے علاوہ دل میں کوئی تمنا نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جس دن موت آئی، گھر کی چارپائی پر لیٹے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا خالد تم تو بڑے جلیل القدر، بڑے جری، بڑے بہادر، بڑے شجاع انسان ہو، آپ کیوں آج موت سے ڈر کے روتے ہو؟ فرمانے لگے نہیں، میں موت سے ڈر کے نہیں روتا، رونا اس بات کا ہے کہ میں نے ساری زندگی تلواروں کے سائے میں گزاری، مسلمان ہونے کے بعد اللہ سے ساری زندگی یہ تمنا کرتا رہا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر، لیکن آج موت میرے گھر میں آ رہی ہے۔ دو جملے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے، بالکل گولڈن حروف۔ آپ نے فرمایا جو لوگ کسی میدان میں موت کے ڈر سے نہیں اترتے کہ کہیں موت نہ آ جائے، وہ آج خالد کو دیکھ لیں کہ ساری زندگی میدان جہاد میں گزاری، کافر تھے تب بھی، مسلمان ہوئے تب بھی، لیکن موت نہیں آئی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھنے سے موت آ جاتی، موت نہیں آتی، وہ دیکھ لیں آج خالد گھر میں ہے اور موت آ رہی، دونوں بات۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ دیکھو کہ یہ گرمی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ دوزخ کی گرمی کا یہ حال ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوزخ نے شکایت کی اپنے رب سے، دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی، فقالت یا رب، کہا اے الہ العالمین، فاکل بعض بعض، میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا،
یعنی میری گھٹن اور تپش نے میری اندر کی بعض چیزوں کو پگھلا دیا، میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا، آگ نے آگ کو کھا لیا۔ اللہ سے اجازت مانگی کہ مجھے سانس لینے کی اجازت ہے۔ سائنسدان کیا کہتے ہیں، دنیا کیا کہتی ہے، ہم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا، ہم وہ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَأَذِنَ لَهَا، اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت دی، بِنَفْسَيْن، دو سانس دی، دو سانس لینے کی اللہ نے دوزخ کو اجازت دی، ایک سانس سردی میں، ایک سانس گرمی میں، یعنی ایک سال کے اندر دو سانس لیتی ہے، سردی میں سانس لیتی ہے اور گرمی میں سانس باہر نکالتی ہے۔ اور جب سانس باہر نکالتی ہے، اب دوزخ کہاں چھپی ہے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا ضرور گیا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، نہ ہی جنت کو اور نہ ہی دوزخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں باتیں دکھائی، دونوں چیزیں دکھائی، لیکن اس کا سانس، یعنی جب وہ اپنے اندر سے ہوا باہر نکالتی ہے، وہ اتنی تپش ہے جس کا اندازہ آپ جون جولائی کی گرمی سے لگا سکتے ہیں۔ اور سردی میں یہ سانس اندر لیتی ہے، اور جب اندر لیتی ہے تو گویا تپش دنیا کی وہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور دنیا میں تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا یہ جو دو سانس ہے دوزخ کے، گرمی میں نکالنا، سردی میں لینا، یہ موسم کی تبدیلی کا باعث ہے۔ اب وہ اس قدر حدت اور شدت والی ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم جون جولائی کی دھوپ اور اس سے ڈرتے ہو، جہنم کی گرمی تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کہیں زیادہ سخت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جہنم کی گرمی جتنی زیادہ بڑی اور جتنی سخت، جتنی تیز، اور جس قدر اس کی آگ کی تپش ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ اس کو بجھانے کے لیے کتنا پانی، یہ جو فائر بریگیڈ کے کتنے ٹینکر چاہیے جو اس کو جا بجھائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے ڈر سے جو ایک آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بہتا ہے، اس آگ کو بجھا دیتا ہے، اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یعنی کم از کم وہ آگ تو بجھ جاتی ہے جو آپ کے حصے میں آ رہی ہے اللہ کے آگے رونے سے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اگلی آیت میں فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگوں کو چاہیے کہ لوگ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ہنسیں کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں زیادہ۔ ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں لطیفے، جھوٹے کہانیاں، جھوٹی ہنسانے کے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کی پوری زندگی کا مقصد ہی دنیا کو ہنسانا، جیسے عمر شریف۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں یار کتنا زندہ دل آدمی ہے، یار کتنا ثواب کما رہا ہے، کتنا ثواب کما رہا ہے۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے۔ کسی نے کہا شاید اسی آیت کے ترجمے میں کہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو نہیں لیا جائے۔ ساری زندگی کا ہنسنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل ہی مر گیا تو باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ دل ہی مر گیا۔ انسان کو دل زندہ رکھنا چاہیے، اور زندہ دل کب ہوتا ہے؟
جب آدمی اللہ کی دربار میں ہوتا ہے. اور یہ جیسے اب حج کا سیزن گیا، ماشاءاللہ بہت سارے حاجی ایسے جنہوں نے توحید کے عقیدے کے ساتھ سنت کے عین مطابق گناہ سے بچتے ہوئے حج کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے فرمایا اس دن تھے جس دن ان کو ان کی ماں نے جنا تھا، جس دن ان کو ان کی والدہ نے جنا تھا. جس طرح وہ گناہوں سے اس دن پاک تھے، حج کرنے کے بعد گناہوں سے ایسے پاک. لیکن پاکستان آنے کے بعد وہ یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، اللہ سے کوئی معاہدہ کیا ہے، اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں کہ یا اللہ میری پچھلی زندگی تو بخش دے، آگے میں تیری توفیق سے انشاءاللہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں. یہ توبہ کر کے بندہ آئے، اس حج کے جو ثمرات ہیں تاکہ اس کی بقیہ زندگی میں برقرار رہے. کیونکہ ہمارا ہر قدم آگے بڑھاپے کی طرف ہے. آج اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، آپ تندرست تھے، صحت مند تھے، بھاگ دوڑ سکتے تھے، چل پھر سکتے تھے، آپ نے حج کر لیا، چلو اللہ قبول فرمائے. لیکن آگے ہو سکتا ہے ہمیں ایسی تکلیف لاحق ہو جائے ہم حج کرنے کے قابل نہ رہیں، ویل چیئر پہ آ جائے، تو پھر ہم وہ چیز نہیں کر سکتے. اب جو آپ کر چکے اور گناہ بخشوا چکے، جو کپڑا داغ سے دھل چکا، اب کوشش کریں کہ اس دامن پہ دوبارہ داغ نہ لگے. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ دوبارہ داغ نہ لگے. اور اس کے لیے جو کیفیت آپ کی میدان عرفات میں تھی، حرم میں بیٹھ کر تھی، مسجد نبوی میں تھی، مزدلفہ میں تھی، وہ کیفیت کوشش کریں کہ آپ کے دل میں پھر سے پیدا ہو. آپ اندازہ لگائیں جہنم کو تو اللہ نے اتنا بڑا بنایا کہ 1000 میں سے 1 جنت کے لیے اور 999 دوزخ کے لیے. پھر سورج، چاند، پہاڑ، یہ سب کچھ ڈلنے کے بعد جنات، انسان، پھر بھی اللہ جب پوچھے گا حل امتلأت بھر گئی ہے، وہ کہے گی یا اللہ حل من مزید. جیسے آپ کہیں مہمان بن کے بیٹھے ہوں اور میزبان نے 10-12 چیزیں لگا دی ہوں اور آپ بالکل ساری ٹرے خالی کر کے بیٹھے. اب میزبان بھی سوچتا ہے کہ چونکہ رواج اب تھوڑا سا یہ بن گیا ہے کہ تھوڑا سا بچانا پڑتا ہے تاکہ میزبان یہ نہ سمجھے اتنے بھوکے تھے سارے کھا گئے. تو بھوک ہوگی تو وہ لوگ شرما شرمی میں کچھ نہ کچھ چھوڑ دیتے ہیں. بعض مولوی قسم کے ہوتے ہیں وہ نہیں چھوڑتے، پلیٹ صاف کر کے رکھ دیتے. اب میزبان پوچھے کہ حضرت اور لاؤں، آپ کہیں یار نیکی اور وہ بھی پوچھ کے سیم یہی جملہ دوزخ کر نہ سکے. اللہ کہے گا کیا تو بھر گئی ہے؟ اللہ دوزخ کہے گی حل من مزید. اللہ بھرنا کیا ہوتا ہے؟ اور ہے تو ڈالو، میں تو بھوکی. اتنا کچھ ڈلنے کے باوجود لیکن اللہ نے اس آگ کو بجھانے کا اتنا آسان طریقہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں 2 قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو دنیا اور ما فیہا کی چیزوں سے بہت زیادہ پیارے اور بہتر. دنیا میں جو کچھ ہے دنیا میں وہ 2 قطرے اللہ کو بہت محبوب ہے دنیا سے. ایک اللہ کے ڈر سے آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ، اور دوسرا کسی مجاہد کے جسم سے شہادت کے وقت خون کا زمین پر گرنے والا پہلا قطرہ. یہ 2 قطرے اللہ کو بہت محبوب، اتنا محبوب ہے کہ ساری دنیا
اس کے آگے ہیج، ساری دنیا ہے، کچھ بھی نہیں اس کی۔ اور شہادت کی ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ مرتا ہے بندہ، جان کتنی تکلیف سے نکلتی ہوگی، باقی نکلتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مجاہد کو شہادت کے وقت، مومن کو وفات کے وقت، اس کا جو آگے والا گھر اللہ دکھاتا ہے، وہ اس کو دیکھ کر وہ اپنی تکلیف بھول جاتا ہے۔ موت کی تکلیف ہوتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی، نیک کو بھی ہوتی ہے، بد کو بھی ہوتی ہے، موت کی سختی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے رسول ایسا نہیں، جب آپ کا آخری وقت آیا، صدیق کائنات کی گود میں سر تھا اور اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختی میں نہیں برداشت کر سکتا، میری مدد کرو۔ اللہ کا نبی کہہ رہا، موت کی سختیاں میں نہیں برداشت کر سکتا، میری مدد کرو۔ ہم کس کھیت کی ہوں گی، ہماری کیا حیثیت ہے ان کے آگے؟ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، جب بندہ اللہ کے ڈر سے روتا ہے اور آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر رخسارے سے ہوتا ہوا، داڑھی سے ہوتا ہوا اس کے دامن میں گرتا ہے یا زمین پہ گرتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ اس بندے کو بخش دیتا۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر کوئی روئے، آنسو آنکھ سے نکل کر اتنا تھوڑا تھا، آنکھ سے تو نکل آیا، رخسارے پہ آ کے رک گیا اور آگے نہیں گیا، داڑھی میں بھی نہیں آیا، دامن میں بھی نہیں گرا، زمین پہ بھی نہیں گرا، آپ نے فرمایا اللہ اسے بھی بخش دے۔ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کسی کی اللہ کے ڈر سے آنکھیں بھر آئیں، آنکھیں بھرنا کہتے ہیں کہ آنسو وہ پانی آنکھ میں آ جائے لیکن باہر نہ نکلے، آنکھ میں ہو باہر نہ نکلے، اسے کہتے ہیں آنکھیں بھر آئیں۔ تو یا رسول اللہ اس کے لیے کیا ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی بخش دیتا ہے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض سنگ دل ہوتے ہیں، رونا چاہتے ہیں لیکن رونا آتا نہیں، بہت سارے ایسے اتنے ہمت والے ہوتے ہیں، جوان بیٹی کی میت پڑی ہوتی ہے لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، برداشت ہے، طاقت ہے، صبر ہے۔ یا رسول اللہ رونا چاہتا ہے لیکن آنکھ میں آنسو آئے ہیں، بھرے ہیں آنسو، رونا نہیں، یعنی باہر نہیں نکل، رونا آتا ہی نہیں ہے، کیا کرے وہ؟ آپ نے فرمایا وہ رونے والی شکل بنا لے، اللہ اس سے بھی بخش دے۔ دوزخ کو ٹھنڈا کرنے کے کتنے آسان سہل ترین طریقے بتائے۔ اور ادھر یار لوگوں کے عقیدے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیر عبد القادر جیلانی سے پوچھے گا اسے دوزخ میں ڈالوں کہ جنت میں ڈالوں؟ اللہ تعالیٰ محتاج ہے کسی کا؟ اسے جنت میں ڈالوں کہ دوزخ میں ڈالوں؟ نعوذ باللہ کے گویا یہ پیر صاحب نہ ہوئے بلکہ اللہ کی خدائی میں شریک، چونکہ اللہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتا، سارے کام اس سے پوچھ کے کرے گا، تو بڑا تو وہ ہوا نا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا، ارے یہ تو ہندوؤں کا بھی عقیدہ نہیں ہے، جس قدر مسلمان نیچ ہو چکے ہیں، یہ ہندوؤں کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اولو حبل کے نعرے لگانے والے، لات منات عزا دیوی دیوتا کی پوجا کرنے والے، جب ان کی کشتیاں کسی دریا میں، سمندر میں، بھنور میں پھنس جاتی تھی نا، چکر میں،
منجھدار میں پھنس گئی اور موت یقینی آ گئی. یقین مانیے لات منات عزا سب کو بھول جاتے, صرف اللہ کو پکارتے, صرف اللہ کو پکارتے. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا جو مسلمان ہونے کا واقعہ ہے وہ یہی تو ہے. جب مکہ فتح ہوا یہ بھاگ گئے, اسلام قبول نہیں کیا, نہ غلامی میں آیا, یہ بھاگ گئے حبشہ کی طرف. کشتی آگے منجھدار میں پھنس گئی. سب لوگوں نے وہ تو سب بھول گئے, سارے اللہ کو پکارے, یا اللہ تو بچا, یا اللہ تو بچا. یعنی مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے کہ بڑا اللہ ہی ہے. حضرت اکرمہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ میں مکے سے بھاگا ہوں اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے, وہ تو کچھ نہیں کرتا. اور آج یہ سارے کہہ رہے ہیں اللہ تو ہمیں بچا لے. تو میں نے دل میں فیصلہ کیا اور اللہ سے ایک ڈیل کر دی. وہ ڈیل یہ کی کہ اللہ تو نے اگر واقعی آج مجھے بچا کر کنارے لگا دیا, میں حبشہ نہیں جاؤں گا, میں واپس دوسری کشتی میں بیٹھوں گا, مکے آؤں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے اسلام قبول کر. اللہ نے بچا لی اور واپس آیا, اسلام قبول کیا اور اس نے یہ سارا واقعہ بتایا. یہ تو کفار مکہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے. چلو وہ مشکل وقت میں تو اللہ کو پکارتے تھے, یہاں تو کہتے ہیں کہ بھی مشکل گھڑی, بلکہ وہ ایک قصور کی خاتون کی فوت ہو گئی جو کہتی تھی مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دیں. کفار مکہ بھی اللہ کو پکار کے کہتے ہیں, وہ حضرت علی کو پکار کے کہہ رہی ہیں کہ میری کشتی پار لگا دیں. میرے بھائی بڑا فرق ہے مسلمان ہونے میں اور مسلمان کہلانے میں, بڑا فرق. حج وغیرہ, قربانیاں, نماز, روزہ, حج, زکات, ان چیزوں کا فائدہ ہی جبھی ہے جب آپ عقیدہ توحید پر راسخ ہیں, عقیدہ توحید پر پکے ہیں, تو آپ کو ہر چیز کا انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ صلہ دے, اجر دے, بدلہ دے. فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لوگوں کو چاہیے ہنسنے کی عادت کم کریں, رونے کی عادت زیادہ کریں. اللہ کے حضور جس قدر تم رو گے رب العالمین دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمہیں عزتوں سے نوازے گا. اللہ اپنے دامن رحمت سے تمہارے آنسو پوچھے گا جب تم اللہ رب العالمین کے حضور اللہ کے ڈر سے رو گے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فرمایا یہ اچھا بدلہ ہے اس چیز کا جو یہ کمایا کرتے تھے. جو تم نے کمائی کی اس کا علاج یہی ہے اور تریاق یہی ہے کہ اب ہنسیاں کم کر دو. بعض خطیب دنیا میں یقین مانیے اتنے ہمارے سٹیجوں پر بھی ایسے خطیبوں کا, اور لوگ بڑے شوق سے جی ان کا ٹکٹ میں دیتا ہوں انہیں بلاؤ, فلاں کا ٹکٹ میں دیتا ہوں انہیں بلاؤ. کیوں؟ ہنساتا بڑا ہے جی, بڑا مزہ آتا. فلانی جگہ میں 1.5 گھنٹہ ان کی تقریر سنی, ہنس کے ساڑیاں تے بکھیاں ایچے درد پہ. یہ تقریر کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم ساری زندگی صحابہ کہتے ہیں آپ جب بھی خطبہ دیتے ظرفت منہ العیون وجلت منہ القلوب, ہماری آنکھیں بہہ پڑتی اور دل پگھل جاتا. آپ ایسے خطبے کا ایک مقصد, خطبے کا مقصد اور عمر شریف کی مجلس کا بڑا فرق. یہ مقدس عبادت ہے, یہ تفریح گاہ نہیں ہے مسجد کہ آپ تفریح لینے کے لیے مسجد میں آئے, خطیب بن ٹھن کے آئے, سرما لگا کے آئے اور جو خطبہ شروع کرے اور ہنسانا شروع کرے
पौने घंटे तक आप पहुंचाते हैं। बहुत सारे लोगों का मिजाज मैं देख रहा हूं इस तरह बन गया है कि वो खुतबे में और हंसी मजाक की मजलिस में फर्क नहीं समझ। सहाबा कहते हमारी आंखें बहती रहती, दिल पिघल जाते, और कभी अल्लाह के रसूल मिंबर पे खड़े खड़े ऐसा शोला बयानी से बात फरमाते, हमें ऐसे लगता कि अभी आप मिंबर से गिर पड़े, आप पर कब कभी ऐसी तारी होती, लर्जा तारी होती। अल्लाह के डर से, दुश्मन के डर से नहीं, अल्लाह के डर से। लेकिन ये लर्जा तब तारी होता है जब बंदे के दिल में अल्लाह का डर हो, और नबी सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होता है। हालांकि अल्लाह के करीबी भी वही होता है, अल्लाह का प्यारा भी वही होता है, इसके बावजूद वो अल्लाह से डर रहा है। अपनी जिंदगियों में तब्दीली पैदा कीजिए, अकायद में इस्लाह पैदा कीजिए, अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़िए, डायरेक्ट अल्लाह से बात। और ये कितनी अजीब और गिरी हुई बात है, अल्लाह तो डायरेक्ट हमारी बात नहीं सुनता। अल्लाह, ये लोगों का अकीदा है कि डायरेक्ट हमारी बात नहीं सुनता, और यहीं से पीर अब्दुल कादिर जिलानी को डायरेक्ट बुलाए, वो सुनेगा। पीर साहब डायरेक्ट सुनेंगे, अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनेगा। किस कदर सत्य ही बात है कि तुम लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो बगैर वास्ते वसीले के सुनने के काबिल ही नहीं रखा। और पीर साहब, हालांकि पीर साहब की मादरी जुबान अरबी है, और मैं कसम खाकर कहता हूं पीर साहब को अरबी के अलावा दुनिया की कोई जुबान नहीं आती थी, और ना ही आती है, ना आती थी ना आती है। और उनकी अपनी जो तहरीरें और किताबें हैं वो भी सारी अरबी में है। तो लोगों ने तर्जुमे किए ये एक अलग बात, लेकिन उनकी अपनी जुबान अरबी है। अब आप तो सिंधी में, पंजाबी में, पश्तो में, इंग्लिश में, उर्दू में, सराइकी में, बलोची में, आप पीर साहब को उसको बेचारे को क्या पता। अब आप, हम बलूचिस्तान पहली दफा गए तो वो नारे लगा रहे वशद के, वशद के। मैं वशद के क्या बला है। फिर मैंने पूछा उन लोगों से भी वशद के क्या है, बोले ये कह रहे हैं खुश आमदीद, खुश आमदीद। फिर हमें समझ आया कि अच्छा वशद के, खुश आमदीद। बखैर पेशावर चले जाओ तो बखैर राह। पीर साहब को तो अरबी के अलावा कुछ नहीं आता। हाँ, अल्लाह एक ऐसी जात है जो न सिर्फ दुनिया की जुबानें जानता है, बल्कि वो गूंगे की जुबान भी जानता है, जो बोल नहीं सकता और खर खर की आवाज पैदा करता है अपने हल्क में, उसकी आवाज ही नहीं निकलती। तो अल्लाह ताला उसके मतलब और मफहूम को भी समझता है। ये सिर्फ अल्लाह। मेरे भाई, अपने अकायद की इस्लाह कीजिए, गुनाहों को मिटाने की कोशिश कीजिए, और हज के समरात को बाकी रखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी तौफीक दे कि हम नेकी के कामों में लगे रहें और बुराई से बचते रहें, अल्लाह को राज़ी रखने की कोशिश करें, और गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें। वाखिर दावाना